آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے خواتین کی عدت کے متعلق عرض کروں گا، تو مسئلہ یاد رکھیے گا کہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق، یعنی شوہر کا انتقال ہو چکا ہو اس کی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، یا شوہر نے طلاق دے دی ہو اس کی عدت میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے، عدت وفات ہو یا عدت طلاق، اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس صورت میں اس کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل، یعنی جب وہ ڈیلیوری ہوگی بچے کی تو اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر ایک دن کے بعد بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس وقت عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے تو 9 مہینے تک وہ عدت میں بیٹھے گی، جیسی بچے کی ڈیلیوری ہوگی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے یعنی پریگننٹ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال اگر پہلی تاریخ کو ہو گیا ہے، عدت وفات ہے اور شوہر کا انتقال پہلی تاریخ کو ہو گیا ہے، تو وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں بیٹھے گی۔ یہ سیدھا سیدھا حساب ہے کہ مثال کے طور پر محرم کی پہلی تاریخ کو اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاول کے شروع کے 10 دن وہ عدت میں بیٹھے گی۔ جیسے ہی یہ مکمل ہو جائیں گے عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر کا انتقال بیچ کے دنوں میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر 2 تاریخ، 3 تاریخ آگے تک اگر بیچ میں ہوتا ہے تو اس میں وہ 130 دن عدت میں بیٹھے گی۔ اگر 130 دن وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کی عدت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عدت طلاق میں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اب وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو پیریڈز، مینسز وغیرہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر اس کو مینسز نہیں آتے ہیں، یعنی عمر کے ایسے اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اب اس میں اس کو پیریڈز نہیں آتے، تو اس صورت میں وہ 3 مہینے عدت میں بیٹھے گی۔ اور اگر اس کو پیریڈز آتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے 3 حیض اس کو مقرر کیا ہے کہ 3 حیض جیسی آئیں گے، یعنی 3 پیریڈز جیسی آئیں گے تو اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ہر مہینے جو خاتون کو مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے عادت کے مطابق، اس کو حیض کہتے ہیں شریعت مطہرہ میں، اور پیریڈز مینسز بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے مہینے میں مینسز آئے، دوسرے مہینے میں مینسز آئے، تیسرے مہینے میں مینسز آئے، تو تیسرے مہینے میں جیسے ہی مینسز آ کر ختم ہو جائیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔